السلام علیکم ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں، دس از ناٹ اے ریویو، دس از جسٹ فار دا بینیفٹ آف مائی ویورز جو کہ پنجاب نمبر کی گاڑیاں آج کل کے دنوں میں ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ پنجاب نمبر کی گاڑیاں دو طریقے سے پہلے ٹرانسفر ہوتی تھی۔ ایک نمبر ون یہ تھا کہ آپ کے پاس سمپل آئی ڈی کارڈ ہو اونر کا، اور آپ اس کو کسی بھی ایجنٹ کو دے دیں، وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ لے لیتا تھا، اس کا آئی ڈی کارڈ لے لیتا تھا، اور ساتھ اس میں ٹی او فارم خود سے لگا کے، اور جو ٹرانسفر فی کے علاوہ جو بھی پیسے تھے وہ اس میں آپ سے چارج کر کے اور آپ کو گاڑی ٹرانسفر کر کے آپ کی فائل واپس کر دیتے تھے، پھر کارڈ بعد میں آ جاتا تھا۔ ایک سمپل وے تھا، اس کو ہم سمپل تو نہیں کہتے، لیکن سم ہاؤ یہ ایک اس طرح کا وے تھا جس میں کچھ پیسے ایکسٹرا آپ کو دینے پڑتے تھے اور سم ہاؤ آپ کی گاڑی ٹرانسفر ہو جاتی تھی ایجنٹس کے تھرو۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس چیز کو تھوڑا سا مزید بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڑی کے مالکان جو کہ پنجاب نمبر کی گاڑیاں جن کے پاس ہیں، اگر وہ سیل کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ جو بائر ہیں اگر وہ اسے خریدتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا، کیونکہ یہ پیپر لیس ایک قسم کا کام ہو گیا۔ آپ نے جسٹ ایکسائز کے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے سمپلی گاڑی جو ہے وہ کسی بھی بایو میٹرک جہاں سے آپ بایو میٹرک کرواتے ہیں، کسی بھی ای سہولت سے، وہاں پہ آپ سمپلی آپ نے پیسے پے کرنے ہیں اور آپ کی گاڑی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی بھی بہت ساری کنفیوژنز ہیں میرے دوستوں میں، کیونکہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی ہے کوئی 10-12 دن 15 دن پہلے، تو لکیلی میرا اتفاق ہوا کہ میں گاڑی ٹرانسفر کرواؤں، بلکہ میں نے 2 گاڑیاں مین وائل، ایک اپنے ایک دوست کی اور ایک اپنی گاڑی ٹرانسفر کروائی ہے۔ تو جو سٹیپس میں نے فالو کیے ہیں، میں نے کوشش کی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں سٹیپ وائز، تاکہ اگر کسی کو یہ پروسیجر فالو کرنا ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو چلیں میں آپ کو بتا دوں، تقریباً یہ کوئی میں نے جو ان رائٹنگ سٹیپس بنائے ہیں، اس کے تقریباً کوئی 7 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ جو ہے نمبر 1 نمبر وائز میں چلوں گا تاکہ میرے دوست اسے غور سے سنیں، اور ان سٹیپس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو یہ بڑا ایزی ہے اور بہت ہی بینیفٹ۔ آخر میں جب آپ یہ ایک بار اس پریکٹس سے خود گزریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ جو پروسیجر ہے یہ کتنا کارآمد ہے۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے ای پے پنجاب کی ویب سائٹ اپلیکیشن پہ جانا ہے۔ ای پے پنجاب کی اپلیکیشن بڑی سمپل ہے، اس کو آپ اپنے موبائل میں کسی بھی پلے سٹور سے انسٹال کر لیں۔ ای پے پنجاب پہ چلے جائیں۔ ای پے پنجاب پہ آپ جب جائیں گے، جو گاڑی آپ نے ٹرانسفر کروانی ہے، آپ اس گاڑی کی ڈیٹیل دیں، نمبر اس کا رجسٹریشن نمبر آپ سے مانگا جائے گا۔ جو ہی آپ اس کی ڈیٹیل فل اپ کریں گے اس میں اپلیکیشن میں، تو آپ کے پاس اس گاڑی کی پوری ڈیٹیل ود اونرز آ جائے گا کہ کون سا اونر ابھی کرنٹلی اس کا موجود ہے۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس نمبر 2 جو ہے وہ یہی کہ اس میں آپ نے جو کار کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے دی۔ نمبر 3، فل اپ بائرز ڈیٹیل۔ جو آپ نے بائر ہے، لیٹ سے میں گاڑی خرید رہا ہوں کسی تھرڈ پرسن سے، تو آپ اپنی ڈیٹیل دیں گے، میں اپنی ڈیٹیل دوں گا، اور اس نیچے جو کالمز ہیں 2 یا 3، اس میں میرا CNIC آ جائے گا، میرا نام آ جائے گا۔ نمبر 4، جو آپ کے پاس یہ پروسیجر کرنے کے بعد جب آپ جو ہی اس کو سبمٹ کروائیں گے، تو چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس ایک PSID جنریٹ ہو جائے گا۔ PSID کا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ PSID کسی بھی گورنمنٹ کی فی جب آپ نے کہیں، چاہے آپ نے ٹوکن ٹیکس جمع کروانے ہیں، چاہے آپ نے گاڑی کی رجسٹریشن فی کے لیے پروسیڈ کرنا ہے، یا کوئی بھی آپ نے گورنمنٹ کی فی جمع کروانی ہے، تو یہ PSID جنریٹ ہوتی ہے، جو کہ اس PSID یہ ایک نمبر ہوتا ہے جو آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا۔ یہ نمبر لے کے آپ چاہے کسی ATM پہ چلے جائیں، یا آپ اپنی آن لائن یا ایزی پیسہ، یا آپ اپنی موبائل بینکنگ کے تھرو اس PSID کے اگینسٹ آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس PSID جو ہے آپ کی جنریٹ ہوگی، یہ کسی ایک خاص اماؤنٹ کے اگینسٹ جنریٹ ہوگی۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی بھی گاڑی ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں، وہ اس کی ہر ایک کی جو فی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ میران ہے تو اس کی الگ ہوگی، ٹوٹا کرولا ہے تو اس کی الگ ہوگی، CCs کے حساب سے۔ تو اب جب آپ نے گاڑی کی ڈیٹیل دی، اپنی ڈیٹیل دی، تو اس کے بعد آپ کے پاس جو PSID جنریٹ ہوگی وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے اگینسٹ جنریٹ ہوگی۔ لیٹ سے 3000 کی یا 3500 روپے کی اماؤنٹ کے اگینسٹ آپ کی PSID جنریٹ ہوگی۔ آپ نے یہ پے کر دیا۔
اب پانچواں سٹیپ اس میں یہ ہے کہ آپ نے فی سبمٹ کروانی ہے کسی بھی ATM پہ جا کے یا آن لائن. آپ اس کو اپلیکیشن ایزی پیسہ سے کرائیں, موبائل بینکنگ سے کروائیں, 5 سٹیپس ہو جائیں گے. چھٹا سٹیپ جو آپ کے پاس آئے گا وہ, اب جو آپ نے یہ فی جمع کروائی تو آپ کے پاس ایک ریفرنس نمبر آ جائے گا. یہ ریفرنس نمبر آپ نے اس اسپیسیفک اونر کو دینا ہے جس کے نام پہ آلریڈی یہ گاڑی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس آئی ڈی. یہ ریفرنس آئی ڈی اگر آپ اس کو دیتے ہیں اونر کو, اور اونر کسی بھی ای سہولت پہ جا کے یا نادرا کے آفس میں جا کے اس ریفرنس آئی ڈی کے اگینسٹ اپنا تھم لگاتا ہے, تو وہ یہ ویریفائی کر رہا ہے بیسیکلی کہ اس نے آپ کو یہ گاڑی سیل کر دی ہے. ونس یہ کام ہو جاتا ہے وہ اس ریفرنس آئی ڈی کے اگینسٹ آپ کو اپنا بایو میٹرک تھم ویریفیکیشن دے دیتا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کی جو گاڑی ہے وہ ٹرانسفر کے پروسیس میں چلی جائے گی. ایکسائز آفس کے پاس اس کا ڈیٹا چلا جائے گا اور وہاں سے آپ کی گاڑی آن لائن آپ کے نام پہ 1 دن میں یا 2 دن میں ٹرانسفر آپ کو شو ہو جائے گی. اور لاسٹلی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کارڈ ہے, نیو کارڈ, کیونکہ آپ فی جمع کروا چکے ہیں, تو وہ آپ کے اس ایڈریس پہ جو کہ آپ کے بایو میٹرک کا ایڈریس ہے, CNIC کا ایڈریس ہے, اس کے اوپر ایکسائز آفس سے وہ کارڈ ریسیو ہو جائے گا. تو دس از یہ لاسٹ سٹیپ, یعنی جو کارڈ آپ کے پاس پہنچتا ہے. اب جو لاسٹ سٹیپ ہے, آبویسلی چونکہ میں نے ٹرانسفر کروانے میں یہ 6 سٹیپس تو میں نے فالو کیے, لیکن جو لاسٹ سٹیپ ہے آبویسلی یہ کیونکہ اس پہ ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا تو وہ ابھی تک کارڈ مجھے ریسیو نہیں ہوا, لیکن امید ہے انشاءاللہ وہ کارڈ بھی مجھے میرے نام پہ ریسیو ہو جائے گا. آن لائن جو ٹرانسفر ہے وہ بھی میرے نام پہ آ رہی ہے گاڑی کی, وہ بھی کلیئر ہے اور اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبہ ہو اس میں کہ آپ کا ایڈریس غلط آ رہا ہے, تو آپ ایکسائز آفس سے ڈائریکٹ کمپلین کر کے یا ای پے پنجاب پہ آپ ڈائریکٹ کمپلین کر کے اپنی کیوریز کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے کزنس کے ساتھ اس طرح ہوا کہ ان کا ایڈریس غلط آ رہا تھا, انہوں نے اپنا ای پے پنجاب کو یا ایکسائز آفس کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو کیا, تو انہوں نے ان کو بہت اچھا آگے سے رسپانس دیا. سم ہاؤ یہ 7 سٹیپس ہیں جی. میں اس کو آپ اس ویڈیو کے آخر میں کوشش کروں گا کہ اس کی ایک پکچر بھی میں لے کے شیئر کر دوں. ان 7 سٹیپس کو آپ فالو کریں. مجھے امید ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ اس کو جب یہ پروسیجر فالو کریں گے تو وہ پنجاب گورنمنٹ کو ضرور انکریج کریں گے, اور پنجاب گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوزر کے لیے یہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا اقدام ہے. اور اگر اس میں یہ سب چیزیں ٹرانسپیرنٹلی ہوتی رہتی ہیں تو میرے خیال میں دس از فار بیٹر کہ ہم ایکسائز آفس جائیں, فائلیں لے کے جائیں اور فائلوں کو پھر فائلوں کی ساری زندگی حفاظت بھی کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فائل والا سسٹم ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جو آپ کا کارڈ ہے وہی آپ کی گاڑی کی آئیڈینٹی ہے, اور وہی جو کارڈ ہے وہی اسی میں ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے. ایک فائل کو ساری زندگی ہم اٹھا کے اپنے ساتھ گھماتے پھراتے ہیں گاڑی کے ریکارڈ کے لیے, تو اس چیز کو میرے خیال میں ختم ہو جانا چاہیے. تو سم ہاؤ یہ 5-7 سٹیپس تھے. اگر پھر بھی اس میں کوئی ایسی چیز جو میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جن کو لگے کہ کچھ کنفیوژن ہے, میں ہیلپ کے لیے حاضر ہوں. آپ بالکل میرے لیے کمنٹس میں مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو رپلائی کروں گا. اور ہوپ فلی میرے وہ دوست جو کہ اس پروسیجر سے ابھی تک نہیں گزرے اور گزرنا چاہتے ہیں تو ان 7 سٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتری ہوگی. تو میرے لیے دعا گو رہیے گا. انشاءاللہ اور بھی کچھ ایسے ایشوز جو کہ مجھے لگے گا کہ اگر مجھے سمجھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جن دوستوں کو سمجھ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ ان کو بھی اپنی ویڈیوز میں شامل کروں گا. تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنی اس میں اگر کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں بہتری کی تو ضرور دیں. میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, اور میرے لیے دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت اللہ حافظ. السلام علیکم.